کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة انا ہدنا الیک، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ اور آخرت میں بے شک ہم تیری طرف رجوع لائے۔ قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، فرمایا میرا عذاب میں جسے چاہوں دوں اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے۔ فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون، تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت علیہم۔ وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں، وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون، تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی بامراد ہوئے۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کو ہے۔ لا الہ الا هو یحیی ویمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جلائے اور مارے یعنی زندگی اور موت دے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول بے پڑھے غیب بتانے والے پر کہ اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کی غلامی کرو کہ تم راہ پاؤ۔ ومن قوم موسیٰ امة يهدون بالحق وبه يعدلون، اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے کہ حق کی راہ بتاتا
اور اسی سے انصاف کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نور قرآن سے ہمیں منور فرمائے اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب، حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب، اب شفاعت بالمحبت کیجئے، اذن کب کا مل چکا اب تو حضور، اذن کب کا مل چکا اب تو حضور، ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے۔ آج آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے شفاعت مصطفیٰ، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان کہ جس کا ذکر اللہ کریم نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے، اور خود نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شفاعت کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں اپنے فرمودات میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ شان ہے ہمارے حضور کی، اور یہ مقام ہے ہمارے حضور کا کہ شفاعت کبریٰ جو ہے یہ اللہ کریم نے ہمارے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا فرمائی ہے۔ اور ہمارے لیے یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منصب شفاعت کبریٰ پر ہوں گے، اور ہمیں بھی حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی امید کیا یقین ہے کہ حضور کرم فرمائیں گے اور ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے یہ کام بنا دے گی۔ اللہ اکبر۔ حسن اللہ خان فرماتے ہیں، فترضا نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، ہم ہی ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر، اور ہمارے لیے ہے شفاعت کسی کی۔ سبحان اللہ۔ صدقے یا رسول اللہ، اللہ ہمیں یوں ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس شفاعت مصطفیٰ کے عنوان کو آج ہم لے کر کے آگے چلیں گے۔ آئیے ابھی کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا
اور مل کے دیوانوں پڑھو سارے درود اب جھوم کے، مل کے دیوانوں پڑھو سارے درود اب جھوم کے، مل کے دیوانوں پڑھو سارے درود اب جھوم کے، آج وہ آیا جہاں میں جو سراپا نور ہے، مرحبا 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 باقی مدنی مدنی، مرحبا 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 باقی مدنی، آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو، آمینہ آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو، تیرا آنگن نور، تیرا گھر کا گھر سب نور ہے، مرحبا 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 باقی مدنی، مرحبا 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 باقی مدنی، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، مرحبا 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 باقی مدنی، مرحبا 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 باقی مدنی، اور غم زدو تم کو مبارک، غم زدو تم کو مبارک، غم غلط ہو جائیں گے، غم زدو تم کو مبارک، غم غلط ہو جائیں گے، غم زدو تم کو مبارک، غم غلط ہو جائیں گے، آ گیا وہ جس کے صدقے ہر بلا دور ہے، مرحبا 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 باقی مدنی، مرحبا 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 باقی مدنی، مدنی مرحبا 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 باقی مدنی، مرحبا 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 باقی مدنی، آج دیوانے مدینے سبھی ہیں شادماں، آج دیوانے مدینے سبھی ہیں شادماں، میٹھے آقا کی ولادت سے ہر ایک مسرور ہے، مرحبا 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 باقی مدنی، مرحبا 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 باقی مدنی، اور بخش دے مجھ کو الہی بغیر میلاد النبی،
ماشاء اللہ مرحبا. شرجیل بھائی آج پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے اور بہت پیارا ماشاءاللہ کلام پڑھا. اللہ شرجیل بھائی آپ کو برکتیں دے, آباد رہیں, ہنستے بستے رہیں, اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں, اور اللہ کریم ہمیں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی آج دعا ہے. خصوصی طور پر پروگرام بھی اسی عنوان پر ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے. میں قربان جاؤں حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر, اور حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد پر, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں پر اور پیارے پیارے واقعات پر, کہ بندہ سنتا جاتا ہے اور حضور کی محبت میں سر دھنتا جاتا ہے, اور بندہ سنتا جاتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں ایک عجیب لذت جو ہے یہ وہ ہے نا انسان کو ایک عطا فرماتی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ عجیب ہی ہے جو کیفیت ہوتی ہے محبت کی, اور اللہ ہمیں نصیب فرمائے. بہرحال جس کو مل جاتی ہے بس پھر وہ ہے نا جی وہ اور طلبگار ہوتا ہے کہ وہ پلا مائے اہل محشر دیکھتے ہی بول اٹھے آ گیا عطار دیکھو عشق میں مخمور ہے. تو یہ حضور کے عشق میں جو مخمور ہوتا ہے پھر وہ یہی کہتا ہے اللہ اکبر. ان جیسا کون ہو سکتا ہے. بہرحال وہ جو دید مصطفیٰ سے جنہوں نے آنکھیں ٹھنڈی کی, دید دیاں جنہ کیتیاں عیداں جی اونا دیدہ نو لکھ عیداں. اللہ اکبر. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے جنہوں نے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اور حضور کی محبت کے جام کو پیا, تو پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہی کہتے ہیں حضور جلوس بین یدیک, آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہوں, النظر الیک, آپ کو دیکھتا رہوں, والجلوس بین یدیک, آپ کے سامنے بیٹھا رہوں, وانفاق مال علیک, اور اپنا مال آپ پر خرچ کرتا رہوں. آپ دیکھیں کتنی دیوانگی ہے ان جو ہے نا وہ تینوں جملوں کے اندر. ایاز بھائی بے شک کوئی شک نہیں, واقعی سلمان بھائی نبی کریم علیہ السلام کی جو ہے وہ عشق کی تو بات ہی نرالی ہے. اور مجھے یہاں پر جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ ایک بڑا ہی زبردست واقعہ یاد آ رہا ہے کہ عشق رسول اور محبت رسول میں سرشار ہو کر جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان نے جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کو پانے کے لیے حضور علیہ السلام کی عشق اور محبت میں ایسے سرشار ہوئے. حضور علیہ السلام نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ کو ایک کام کے لیے بھیجا. تو حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کام کر کے نہ سلمان بھائی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. حضور علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا مبارک عصا جو ہے وہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا, اور ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ کہ میں دیکھ رہا ہوں تو اس عصا کے سہارے اس پر تکیہ کیے جنت میں چہل قدمی کر. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو صحابہ کرام علی مدوان جو ہے وہ, اور یہاں پر میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ غزوہ خیبر کا موقع تھا. نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک چرواہا آیا سلمان بھائی جی, یہ ایک یہودی کا چرواہا تھا. تو اس نے جو ہے وہ یہودیوں سے پوچھا کہ تم کس چیز کی تیاری میں لگے ہوئے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, ہم ان سے جنگ کے لیے جو ہے وہ یہ تیاری کر رہے ہیں. میں کہا اچھا, تو کہا وہ شخص کہاں پر ہے؟ تو بتایا کہ وہ مقام رجی کے اندر جو ہے وہ شخص جو ہے وہ موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ موجود ہے اپنے لشکر کے ساتھ. تو وہ شخص جو تھا وہ بکریاں ہانکتا نبی کریم علیہ السلام تک پہنچ گیا اور عرض کرنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے دعوت اسلام جو ہے وہ پیش کی. تو اس یہودی کے دل پر ایسا اثر ہوا اس چرواہے کے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ, اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں, اگر میں آپ پر جو ہے وہ اسلام قبول کر لوں تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخلہ دے دے گا؟
حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے سابقہ گناہ بھی معاف فرما دے گا اور تجھے جنت میں داخلہ بھی عطا فرما دے گا. اللہ اللہ اللہ. کیونکہ اسلام جو ہے وہ ماں قبل گناہوں کو مٹا دیتا ہے. واہ. تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر وہ شخص چرواہا جو ہے وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں. واہ. اب جب وابستہ ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو بکریاں ہیں یہ تو میرے مالک کی، اب ان کا کیا کروں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب تم ان کو یہاں سے ہانک دو، یہاں سے ان کو چھوڑ دو ان کے مالک کے گھر کی طرف. اللہ اکبر. اس چرواہے نے وہاں سے چھوڑا. علماء سیر نے لکھا کہ حضور نے فرمایا چھوڑ دو، یہ خود بخود ہی اپنے مالک کے گھر پہنچ جائیں گے. اللہ اللہ. اب جناب کیا نام ہے وہ بکریاں ہانک دی گئیں. لکھا سیرت کی کتابوں میں کہ وہ بکریاں آٹومیٹکلی اس مالک کے گھر تک پہنچ گئیں. کیا بات. اب جو ہے وہ ان صحابی رسول نے عرض کی حضور اب میں آپ پر فدا ہونا چاہتا ہوں. وہ آپ نے کہا نا مخمور، عشق سے مخمور اور معمور کیا ہے؟ تو نگاہ مصطفیٰ ہی ہے جو عشق کے جام پلاتی. اللہ. اس صحابی کو کیسا پلایا؟ عرض کی حضور میں آپ پر فدا ہونا چاہتا ہوں. اب حضور سے اجازت مانگی اور غزوہ خیبر کے لیے جو ہے وہ حاضر ہو گئے. اب غزوہ خیبر میں اس جام بازی کے ساتھ جو ہے وہ قبیلہ نائم کے مقابلے میں جو ہے وہ قلعہ نائم کو فتح کرنے کے لیے یہ شخص آگے بڑھے اور اسی میں جام شہادت نوش کر گئے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس صحابی کی لاش کو میرے قریب لاؤ. جب حضور علیہ السلام کے قریب لایا گیا تو سلمان بھائی حضور علیہ السلام نے بشارت دیتے ارشاد فرمایا اس نے عمل تھوڑا کیا ہے پر رب نے اجر اس کو بڑا عطا فرمایا. تو دیکھیے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ نماز پڑھی ایک، نہ روزہ رکھا، نہ کوئی عبادت کی، نگاہ مصطفیٰ میں ایسا آیا کہ اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے عشق کا ایسا جام پلایا، وہی بات ایسا مخمور کیا کہ پھر وہ جو ہے وہ حضور پر فدا ہو گئے. حضور نے فرمایا عمل تھوڑا کیا ہے پر میرے رب نے ان کو اجر بڑا عطا فرمایا ہے. یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عشق کی بات ہے. وہ صحابہ کو نصیب ہوئی تو دیکھیے کس انداز میں فدا ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے تو فعل ہمیں بھی ایسا عشق عطا فرمائے، ایسی محبت عطا فرمائے، ایسے جام عطا فرمائے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہ دیکھیے یہ پیارے انداز ہیں اور یہ احادیث کے اندر، روایات کے اندر، کتابوں کے اندر آپ کو ملیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جاں باز صحابہ کرام علیہ رضوان ہوئے اور کیا ہی خوب لکھا کہ ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام، ان کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی اتباع نصیب فرمائے، ان کی پیروی نصیب فرمائے، کیونکہ ایمان وہی مقبول ہے کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے انداز پر بندہ قبول کرے گا. اور صحابہ کرام کے پیارے انداز، اہل بیت اطہار کے خوبصورت انداز، یہ زندگی گزارنے کا ہمارے لیے بہترین جو ہے وہ ضابطہ ہے اور بہترین طریقہ ہے. بندہ چلتا جائے گا تو انشاءاللہ ترقی کی، خیر کی، بھلائی کی جو مناظر ہیں ان کو طے کرتا جائے گا. شفاعت مصطفیٰ آج کے ہمارے پروگرام کا پرٹیکولر عنوان ہے اور یہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص خاصہ ہے. شفاعت کی اقسام بھی ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن جس پرٹیکولر وصف کی اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا میں جو مقام محمود کا جو ایک خاص مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر فرمایا ہے، یہی شفاعت کبریٰ ہے. کیا فرمائے گا یاز بھائی؟ جی بے شک جو ہے وہ کیا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید فرقان حمید کی شفاعت کے مطلب کو سمجھ لیتے ہیں. پہلے شفاعت ہوتا کیا ہے؟ ویسے تو لغوی معنی اس کا جو ہے وہ وسیلہ اور طلب ہوتا ہے، لیکن اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کسی غیر کے لیے خیر کو طلب کرنا، خیر کا مانگنا جو ہے وہ یہ شفاعت کہلاتا ہے. اور نبی کریم علیہ عقیدہ شفاعت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا کریم آقا خاتم النبیین رحمت للعالمین اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ اپنے گناہگار امتیوں کی جو ہے وہ شفاعت فرمائیں گے. اب یہاں پر جو ہے وہ شفاعت قبول کی جائے گی، وہ شفاعت قبول کی جائے گی بے شک جو ہے وہ. اور یہاں پر جیسا کہ آپ نے آیت کریمہ کے جو ہے وہ تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی متعدد آیات میں نبی کریم علیہ السلام کی یوں سمجھے کہ شفاعت کے منصب کو جو ہے وہ بیان کیا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے. ایک تو وہی آیت کریمہ جس کا آپ نے ذکر کیا کہ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. جب نبی کریم علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے تعلق سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مقام محمود کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ مقام شفاعت ہے۔ اور یہاں پر کئی مفسرین نے جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شان اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے مقام محمودہ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے مراد جو ہے وہ مقام شفاعت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام شفاعت جو کل محشر میں عطا فرمائے گا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام محمود ہے، کہ وہاں پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فائز ہوں گے اس منصب پر، تو اولین اور آخرین وہ ہوں گے جن کی زبان پر حضور کی ثنا ہوگی، حضور کی تعریف ہوگی، حضور کی توصیف ہوگی۔ یہی حضور کا مقام محمود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شفاعت فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے ہم سلمان شفاعت کبریٰ، شفاعت سے یوں بولے کہ شفاعت کا دروازہ کھولے گا، سب سے پہلے شفاعت کرنے والے بھی ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک اللہ کریم نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ بھی ایک بے مثال شان آپ کو عطا فرمائی ہے کہ حضور کا ہی حصہ ہے یہ خاتم النبیین ہونا، ایک بات۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کھولنے والے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک وہ شفاعت کبریٰ جیسا کہ آپ نے فرمایا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ ذات ہوں گی جو سب سے پہلے شفاعت کا جو ہے وہ دروازہ کھولیں گی۔ تو اب یہاں پر قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا، سفارش کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ جو ہے وہ استغفار طلب کیجئے، آپ مغفرت طلب کیجئے اپنے گناہگار امتی عام اور خاص مومنین کے لیے جو ہے وہ مغفرت طلب کیجئے، ان کے گناہوں سے مغفرت مانگیے۔ اب یہاں پر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کو کوٹ کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں شفاعت اور کس چیز کا نام ہے؟ اللہ، اگر اس چیز کا نام نہیں ہے تو پھر شفاعت کس چیز کا نام ہے؟ شفاعت یہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے گناہگار امتیوں چاہے وہ عام ہو چاہے وہ خاص ہو، ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سفارش فرمائیں گے، شفاعت کا دروازہ کھولیں گے۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کریمہ سے بھی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ کا بھی جو ہے وہ ذکر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ ارشاد فرمایا کہ جب گناہگار جو ہے وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کریمی میں حاضر ہو جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں، اللہ اکبر، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرور جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے، یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب گناہگار اپنی جانوں پر ظلم کر کے آ جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو براہ راست بندوں کے گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے، اس کے باوجود اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر بھیجا کہ آپ ان کی سفارش فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تو اس سے بھی جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا، عظمت کا اور شان کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک جو ہے وہ سلمان بھائی پیش کرنا چاہوں۔ امام علیہ سنت نے جب اس حدیث کو نقل کیا نا، اس کے بعد جو الفاظ ذکر فرمائے ہیں وہ بڑے قابل یوں سمجھیے کہ فخر ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری التجا بھی یہی ہے۔ آپ نے حدیث پاک ایک ذکر کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شفاعت حق ہے، جی میری شفاعت جو ہے وہ حق ہے، اس کے لیے جو ایمان نہیں لایا تو اس کے لیے میری شفاعت نہیں ہے۔ تو امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ ایمان والوں کے لیے ہی حضور کی شفاعت ہوگی، ایمان والوں کے لیے حضور کی شفاعت۔ اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تو جانتا ہے کہ ہم جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان لائے ہیں اور حضور کی شفاعت کو بھی ماننے والے ہیں، تو مولا کل قیامت میں ہمیں حضور کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کہ جو مومن ہے، ایمان والا ہے، حضور کی شفاعت کو ماننے والا ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ضرور اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ فخر والے جملے ہیں، یہ محبت والے جملے ہیں، یہ ناز والے جملے ہیں جو امام علیہ سنت نے نقل فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وہ شفاعت میں سے حصہ عطا فرمائے. اور ایک حدیث پاک میں سلمان بھائی یہاں میں ایک چیز معذرت آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں، ایک اور پوائنٹ بھی کلیئر کرتے جائیں کہ شفاعت اسی کو ملے گی جس کا شفاعت پر ایمان بھی ہوگا. بے شک بے شک. جو حضور کی شان شفاعت پر ایمان نہیں رکھے گا اس کو پھر شفاعت نہیں ملے گی. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو یہ ابھی ماننے کے سودے ہیں. جو ابھی مانے گا، ابھی یقین رکھے گا، وہ پھر آقا کریم کی نگاہ عنایت پائے گا. امام اہل سنت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، انہوں نے گناہ گاروں کو ہاتف سے نوید خوش معالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے. اللہ اکبر. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا جو ہے وہ ایک عقیدت کا عالم ہے. اب یہاں پر سلمان بھائی حدیث پاک کے اندر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی گئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ اپنی امت کے لیے اس قدر، یعنی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایک ماں جو ہے وہ کس قدر اپنے بچے پر شفیق اور مہربان ہوگی، جتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے امتیوں پر شفیق اور مہربان ہے. کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ سارے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا کہ انہیں ایک مخصوص دعا عطا فرمائے کہ وہ جو بھی چاہے مانگ لیں. ارشاد فرمایا سارے نبیوں نے دعائیں مانگ لی دنیا میں ہی، سارے نبیوں نے دنیا میں ہی دعائیں مانگ لی. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھی اختیار عطا فرمایا. ارشاد فرمایا کہ میں نے وہ آخرت میں اپنی امت کے لیے باقی رکھی ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ کیسی عظمت اور شان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں پر کتنے مہربان ہیں، کتنے شفیق ہیں. گناہ گاروں کے لیے ارشاد فرمایا میری شفاعت جو ہے وہ گناہ گاروں کے لیے، میری امت کے جو گناہ گار ہیں ان کے لیے میری شفاعت ہے. میری امت کے جو ہلاک ہونے والے ہیں ان کے لیے میری شفاعت ہے. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمانا، اپنے گناہ گاروں کو بشارت عطا فرمانا. اور پھر اس حدیث پاک کے اندر کہ مجھے بھی دعا عطا کی گئی، میں نے کل قیامت میں، کل آخرت میں اپنی امت کے لیے جمع کر رکھی ہے. اللہ اکبر. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر، امت سے محبت اور شفقت کا کیسا عالم ہے. تو پھر امتی کیوں نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت پر ایمان رکھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ ان کی عظمت اور شان کو پہچانے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں پھر امتی کو چاہیے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میں شک میں مبتلا نہ ہو، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا یقین رکھے. اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور طفیل گناہ گاروں کو داخل جنت فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میں سے حصہ عطا فرمائے. تو وہی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ ایمان بھی ہوگا، مضبوطی بھی ہوگی، یقین بھی شفاعت کے اوپر ہوگا، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میں سے انشاءاللہ حصہ بھی نصیب ہوگا. سبحان اللہ. آپ روایات سن رہے ہیں، آیات بھی سن رہے ہیں، ذوق بڑھانے کے لیے اشعار بھی سنیں. جی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، ان کی رسائی ہے، ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائیں گے ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائیں گے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. مرحبا ماشاءاللہ. ایک مقام پہ فرمایا مجدباد ہے آسیو شاف شہ ابرار ہے، اور تہنیت اے مجرمو ذات خدا غفار ہے. حضرت حجت الاسلام حامد رضا خان فرماتے ہیں کہ گناہ گاروں کا روز محشر
شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ ایک بڑی ایمان افروز بات جو ہے امام علیہ سنت نے سلمان بھائی نقل فرمائی ہے، حدیث پاک جو ہے وہ نقل کرنے کے بعد امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نہ اس کے لیے ہے جس سے اتفاقاً گناہ ہو گیا ہو اور وہ اس پر ہر وقت نادم و پریشان و ترساں و لرزاں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جس طرح ایک چور پر چوری تو ثابت ہو گئی مگر وہ ہمیشہ کا چور نہیں ہے، اتفاقاً اس سے جو ہے وہ گناہ ہو گیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہرگز صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ایسے گناہ گاروں کے لیے نہیں ہوگی بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ان کے ساتھ ساتھ ان جیسے گناہ گاروں کے لیے بھی ہوگی جن کا سر تا پا گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بھی شفاعت ارشاد فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی عظمت اور شان عطا فرمائی وہ کہ جس سے اتفاقاً گناہ ہو گیا ان کی بھی فرمائیں گے۔ فرمایا ہم جیسے اپنا عاجزی کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم جیسے گناہ گار جو سر تا پا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں حضور ہم جیسے گناہ گاروں کی بھی جو ہے وہ شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ میں قربان جاؤں۔ سبحان اللہ۔ ذکر خیر مزید کریں گے لیکن یہاں پر آئیے آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں مفتی حسان صاحب کا، آئیے دیکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شفاعت کا ذکر خیر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو القابات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ذکر کی گئی ہیں ان میں سے ایک شفاعت ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے جو خصائص ذکر کیے، خصوصیت ذکر کی، اس میں سے فرمایا کہ اعطیت الشفاعہ، مجھے شفاعت دی گئی۔ شفاعت قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں لوگوں کی کریں گے۔ مشہور حدیث مبارکہ جس میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جا کر لوگ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان کریں گے کہ جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کی اور آپ کے بعد کوئی بھی ایسی ثنا نہیں کرے گا۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کہ اپنے سر کو اٹھائیے، سوال کیجئے، آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ جب آپ شفاعت کرنا شروع کریں گے، یہ ابتدا ہوگی، یہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا، اس کو شفاعت عظمی، شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں جو فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود کے اوپر کھڑا کرے گا۔ مقام محمود کی تفسیر بھی شفاعت سے کی گئی ہے، یعنی محمود کا مطلب ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے، تو مقام محمود وہ جگہ کہ جس جگہ کی تعریف کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، اولین آخرین جب دیکھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑھ کر ہے، تو سب آپ کی تعریف کریں گے۔ تو اس مقام کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ یہ شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے کہ جس کے بعد پھر انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، اولیاء، علماء، شہداء اور دیگر جو ہے وہ شفاعت کرنا شروع کریں گے۔ وہ شفاعت دوسری ہے۔ یہاں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی خوبصورت بات بیان کی کہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا صاحب شفاعتہم، کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شفاعت کا میں صاحب ہوں، یعنی ان کی میں شفاعت والا ہوں۔ اس کا معنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیگر احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ بیان کیا کہ تمام کے تمام افراد جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنا چاہتے ہیں، شفاعت کرنا چاہتے ہیں، ان کی شفاعت واسطے کے ساتھ ہوں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں صرف دو ہستیاں براہ راست یہ شفاعت کریں گی، ایک قرآن مجید فرقان حمید کہ یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا، دوسرا نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کہ جو براہ راست اللہ پاک کی بارگاہ میں شفاعت کرے گی۔ باقی جتنے بھی افراد ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام ہوں یا دیگر افراد ہوں، وہ سب کے سب جس کی شفاعت کرنا چاہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے
اور اس کی شفاعت کا عرض کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت فرمائیں گے، اللہ پاک آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ آپ علیہ السلام کی شفاعت کے مختلف درجے ہوں گے، ہر ایک کو آپ کی شفاعت میں سے حصہ ملے گا۔ آپ جو شفاعت کا دروازہ کھولیں گے تو اس سے پہلے لوگ انتظار کی کلفت کے اندر ہوں گے، انتظار کی مصیبت کے اندر مبتلا ہوں گے، اس مصیبت کو دور جو کیا جائے گا وہ آپ کی شفاعت کبریٰ میں سے کیا جائے گا، تو ویسے ہی سب کو حصہ مل چکا ہوگا۔ پھر جو لوگ جنتی قرار پائیں گے، یعنی اعمال ان کے پیش کیے جائیں گے، نیک لوگ ہوں گے، وہ جنتی ہوں گے، ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں سے یہ حصہ ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درجات کو جنت کے اندر بلند فرمائیں گے، اونچا فرمائیں گے۔ اور بعض وہ ہوں گے جن کے گناہ اور ثواب یہ برابر برابر ہو جائیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ان کی شفاعت فرمائیں گے اور ان کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ بعض وہ ہوں گے کہ جن کے گناہ یہ ان کی نیکیوں سے بڑھ جائیں گے، اب ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہونے لگے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ بعض وہ ہوں گے کہ جن کے پاس سرے سے نیکیاں نہیں ہوں گی، ان کے حق میں ہو سکتا تھا کہ جہنم کا فیصلہ ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعت فرمائیں گے اور ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ بعض وہ ہوں گے کہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں ان افراد کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرما دیا جائے گا۔ تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا مختصر تذکرہ ہے۔ علماء نے تفصیل کے ساتھ بڑی بڑی کتابیں خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے لکھی ہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسماع الاربعین کے نام سے ایک چھوٹا سا مختصر سا رسالہ لکھا ہے، جس میں 40 حدیثیں آپ نے وہ ذکر فرمائی ہیں کہ جو عمومی طور پر لوگوں کے علم کے اندر نہیں ہوتی۔ اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ ذوق کے اندر اضافہ ہوگا۔ امام اہل سنت کا ایک بہت ہی خوبصورت کلام، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ اس کا آپ مطالعہ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے دل کے اندر جو لطف پیدا ہوگا وہ اپنی جگہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی پیدا ہوگی۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت خاصہ میں سے حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہے پر رحمت عالم شفاعت آپ فرمائے، آقا شفاعت آپ فرمائے تو بیڑا پار ہو جائے، شفاعت آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے۔ یہ تو شفاعت کی بات ہے۔ آگے چل کے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کیا خوب بات، اللہ اکبر۔ حضرت جمیل الرحمن نظوی فرماتے ہیں، تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر اے نا خدائے من اشارہ آپ فرمائے تو بیڑا پار ہو جائے، اشارہ آپ فرمائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ کمال ہو گیا، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں صدقے یا رسول اللہ ایسی شان والے نبی کی عظمت کے گیت گا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پرنور کی آمد مرحبا، آقا عطار کی آمد مرحبا 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 مرحبا۔ جی، تمہارے فیض سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو، ہاں تو جو تم چاہو تو لکڑی تیز تر تلوار ہو جائے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اسی ایک اور بھی سنا دو خالد کیا بھائی۔ بات ہے، ارشاد ارشاد۔ تیری رحمت کے قبضے میں ہے پیارے قلب ماہیت، میرے حق میں نہ کیوں زہر گناہ تریاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ یہ حضور کی کرم نوازیاں ہیں، کیا ہی کرم نوازیاں، کیا ہی باتیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ کریم ہمیں
آقا کریم کی شفاعت نصیب فرمائے. کال دیتے ہیں یاد بھائی, پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے ساتھ خالد بھائی بھی ماشاءاللہ شامل ہیں, اللہ برکت دے, اور حسان بھائی بھی ماشاءاللہ, حسان بھائی بھی ہیں, اور شرجیل بھائی تو شروع سے ہی ساتھ ہیں, اور کیا ہی پیارے آدمی ہیں ماشاءاللہ. شرجیل بھائی آج پہلی مرتبہ پروگرام میں لائیو شرکت کا موقع مل رہا ہے شرجیل بھائی کے ساتھ. ایسی بات ہے شرجیل بھائی, پہلے کروڑ پکا ذہنی آزمائش میں کوارٹر فائنل میں. اچھا وہاں پڑھا آپ نے؟ جی جی ماشاءاللہ, اللہ برکت دے. جی کال. اختر حسین اتاری حیدرآباد. ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی, نور والا آیا ہے صلی اللہ کے دیکھتے ہیں. آمین, بڑی مہربانی جی, آپ آتے رہے, آگے چلتے. میرا نام کنیزہ فاطمہ سلمان انکل اپنی آواز میں مجھے یہ نہ سنا دے, میری الفت مدینہ سے بھی یوں ہی نہیں جیسے کھوئی رہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے, اللہ برکت دے آپ کو. اور یہ تو ماشاءاللہ آپ نے سنا دیا ہے, اللہ برکت دے آپ کو, آباد رہیں. اور آپ تلفظ دیکھا آپ نے, زا میں زا کا تلفظ, جی ٹھیک ہے, تو اس میں جو شدت ہوتی ہے اس کی ادا کرنے میں, وہ بھی رال اور زا, ان دونوں کے اندر یہی فرق ہے. رال حروف رخوہ میں سے ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑی ادائیگی میں کیا ہوتی ہے, شدت ہوتی ہے. رال نرمی سے ادا ہوتا ہے, اور زا کیا ہے, سختی سے تھوڑا ادا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اور پھر خا کا تلفظ حروف اصطلاح, پورا مطلب اس کا اصطلاح بھی کیا ہے ماشاءاللہ, بلکہ تھوڑا سا یوں بولے کہ اس کو اور انہانس کیا ہے, ٹھیک ہے. تھوڑا سا کم اصطلاح بھی ہوگا تو بھی بہرحال چلے گا. اللہ برکت عطا فرمایا آپ کو جی, آباد رہیں. اور یہ ہیں جی کراچی سے میسج ہے, اور ان کو عبدالحبیب بھائی کی آواز میں میسج سننا ہے جی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی. اور کلام سننے کی فرمائش ہے, کلام سنا دیں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. ٹھیک ہے جی, بڑی مہربانی, اللہ برکت عطا فرمائے. مجھے کلام سنا دیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. اللہ آپ کو برکت دے, بہت شکریہ. کچھ کلام شامل کریں حسان بھائی اور شجیل بھائی, بلکہ ایک کال بھی لیتے ہیں. جی عبد الخالق اتاری واقع سرچ کر رہا ہوں. سلمان بھائی, شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی پیارا سہارا ہے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے, ہم جیسے مجرموں کے لیے, کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب سے اگر کوئی ہمیں بچانے والا ہوگا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, اور ان کی شفاعت کے صدقے میں انشاءاللہ عز و جل ہم ضرور جنت میں جائیں گے. لیکن یہاں پہ ایک سوال پوچھنا یہ ہے کہ بعض لوگ اسی شفاعت کے سہارے گناہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ جناب کوئی حرج نہیں, جتنے مرضی گناہ کر لو, کل ہمارے نبی ہمیں بخشوا دیں گے. تو یہ ارشاد فرمائیں کہ شفاعت کو پیش نظر رکھ کے قصدن گناہ کرنا, اور پھر اس پہ یہ امید رکھنا کہ حضور اسلام شفاعت کریں گے, یہ ایسا کرنا کیسا ہے؟ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. اس کو تفصیلی طور پر انشاءاللہ اس عنوان کو لیتے ہیں جو آپ نے فرمایا ہے, اس کو تفصیلی طور پر لیتے ہیں انشاءاللہ. لیکن ابھی کچھ فرمائشیں ناظرین کی پوری کرتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند
سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نور والا آیا گیا نور لے کر آیا گیا سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد گئے کس شہنشاہ والا کی آمد آمد گئے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد گئے کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد گئے آقا مرحبا مکی مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا یہ آج تارے زمیں کی طرف گئے کیوں مائے یہ تارے زمیں کی طرف ہے کیوں مائے یہ آج تارے زمیں کی طرف ہے کیوں مائے یہ آسمان سے پیغام ہے نور کیوں نازل اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج کاغے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما یہ آج کاغے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما لب زمیں کو لب آسمان کیوں چوما یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر رسول خدا گئے ہیں بڑے آج پر گئے میرا اب مقدر میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا ایک شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے ہم کے مارو ہم کے مارو دکھیاروں کو ہم
سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے نور نگاہ انبیاء نور نگاہ انبیاء میرے حضور آ گئے شان و نشان کبریا شان و نشان کبریا میرے حضور آ گئے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے ہم کے مارو ہم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے سینے سے لگانے آئے نکھرا ہوا ہے روح گل نکھرا ہوا ہے روح گل پھیلی ہوئی ہے روح گل نکھرا ہوا ہے روح گل پھیلی ہوئی ہے روح گل بن کے بہارے جا فضا بن کے بہارے جا فضا میرے حضور آ گئے بن کے بہارے جا فضا میرے حضور آ گئے ہم کے مارو ہم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں ہم جو ہے وہ بیان سن رہے تھے۔ احادیث مبارکہ کا بھی کچھ بیان ہو خالد بھائی، مہروز بھائی، جو خود نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفاعت کا بیان فرمایا ہے۔ میں قربان جاؤں، آپ دیکھیں مہروز بھائی، جی اس مضمون کو پڑھتے ہوئے بھی، جیسے ایک دیکھیں شفاعت حضور نے جو اختیار فرمائی ہے، یہ بھی کہنے دیں کہ اللہ نے حضور کو کیا دیا ہے؟ اختیار دیا ہے، اور حضور نے اس اختیار کو کیا کیا ہے؟ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور یہ بھی اس میں بھی آپ دیکھیں قرآن کریم نے جو کہا ہے حریص علیکم، کہ تمہاری بھلائی چاہنے کے بڑے جو ہے نا وہ تمنا رکھتے ہیں تمہاری بھلائی چاہنے کی۔ تو اس میں بھی حضور نے جو ارشاد فرمایا خالد بھائی کہ اللہ کریم نے مجھے اختیار فرمایا، میں چاہ رہا ہوں وہ مضمون آپ بیان فرمائیں۔ بات ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب کے محبوب ہیں، اور محبوبوں کے لیے آپشن زیادہ ہوتے ہیں۔ واہ 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 واہ، آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، محبوب کی رضا دیکھی جاتی ہے، جبکہ دوسرے افراد خالد بھائی یہاں یہ کہنا چاہیے آپشن ہوتے ہی محبوب کے لیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا سارا جہاں چاہتا ہے، اور رب العالمین جل وعلا خود مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی فرماتا ہے، اور دے کر بھی ارشاد فرماتا ہے کیا آپ راضی ہیں؟ یہ انداز محبوبیت بھی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کہا جائے ناز برداریاں ہیں تو بھی یہ غلط نہیں ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رب کا پیار ایسا ہے۔ کہیں رب العالمین جل وعلا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہی نازل ہونے والے قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ گناہ گاروں کی شفاعت کے لیے دعا کیجئے، جب فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تو یہی فرمایا گیا کہ اپنے مومن بندوں کے لیے جو آپ کے ساتھ آ گئے، آپ کے دامن میں آ گئے، آپ کے گروہ میں شامل ہو گئے، تو ان کے لیے آپ دعا کیجئے۔ رب العالمین جل وعلا
کی بارگاہ میں ان کے بارے میں کچھ اپنے لبہائے مبارکہ کو جنبش دیجئے کہ ہم وہ قبول فرمائیں جو آپ ان کے لیے چاہتے ہیں، کہ آپ رؤوف الرحیم ہیں، ہم نے آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، حالانکہ رب العالمین خود بھی رؤوف الرحیم ہے، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہی الفاظ اختیار فرمائے اور یہاں پر بیان فرمائے رب العالمین نے، تاکہ لوگ بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہچان سکیں۔ گویا ارشاد فرمایا گیا، بلکہ حدیث مبارکہ جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا وہ میں عرض کروں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرت بین الشفاعہ و بین ان یدخل نصف امتی الجنہ۔ رب العالمین جل وعلا نے مجھے یہ اختیار عطا فرمایا کہ میں شفاعت اور یہ کہ میری آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے، ان دونوں کے درمیان میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کر لوں، یا تو شفاعت لے لوں یا یہ لے لوں کہ آدھی امت داخل ہو جائے، تو وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو رتبہ عطا فرمایا گیا کہ یہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان رکھتے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم کا تاج ان کے سر پر ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا۔ اللہ اکبر۔ کیوں اختیار کیا؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے اختیار کیا کیونکہ یہ زیادہ عام ہے، ان میں زیادہ لوگ شامل ہو جائیں گے، وہاں آدھی تک کا آپشن تھا، اور یہ جو ہے وہ تو ہے کہ آپ شفاعت جس کے لیے فرمائیں گے پھر اس کے لیے رب العالمین جل وعلا قبول فرمائے گا۔ اور پھر حضور کی شفاعت ایسی ہے کہ نہ صرف اختیار دیا گیا بلکہ حضور ارشاد فرماتے ہیں، انا اول شافع و اول مشفع، میں وہ ہوں کہ سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے رب العالمین جس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا وہ بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالد بھائی آپ نے جو مضمون لیا کہ شفاعت کا اختیار دیا گیا اور یہ بھی اختیار دیا گیا کہ آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کو اختیار کیا۔ حدیث پاک میں آیا میں شفاعت کروں گا اور اتنے لوگوں کی شفاعت کروں گا جتنے زمین پہ درخت ہیں، پتھر ہیں، ڈیلے ہیں، ان سے بھی زیادہ لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شفاعت ہے نا سلمان بھائی، اس کو ایک اور تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک طرف سے تو یہ امتیوں کے حق میں کیا ہے اور ایک طرف سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا ہے۔ اگر امتیوں کے لیے دیکھیں تو شفاعت جو ہے یہ رحمت ہے، رحمت الہی کی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیجا، اور اس ایک رحمت کا مظہر جو ہے وہ شفاعت بھی ہے، جو حالکین کے لیے کبیرہ گناہ کرنے احادیث کریمہ میں آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری شفاعت ان افراد کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا، میری شفاعت ان کے لیے جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوئے۔ اب آپ دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کے اعتبار سے تو رحمت ہے، امید ٹوٹنے نہیں دیتی۔ دین اسلام نا امید بندھانے والا ہے، اور دو امیدیں بڑی قوی ہیں، ایک تو رحمت الہی کی امید براہ راست اور دوسری شفاعت کی امید، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم کی امید۔ یہ دو امیدیں ایسی ہیں، یہ دو ڈھارس ایسی ہے جو بندہ مومن کو نا امید ہونے نہیں دیتی اور اس کو موٹیویٹ رکھتی ہے کہ سید تو اپنا کام کرتا جا، تو اپنا کام کر، تیرا جو رب ہے اور تیرے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آخری اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ تجھے ڈوبنے نہیں دیں گے، وہ تجھے مایوس نہیں کریں گے۔ دوسرا کیا ہے؟ تو اپنی ذمہ داری ادا کرتا رہے، اتباع کرتا رہے، پیروی کرتا رہے، حسنات جو ہے وہ کرتا رہے اور چلتا رہے آگے زندگی میں، بڑھتا رہے، مایوس نہ ہو۔ جو تمہارے بس میں تم وہ کرو، جو تمہارے بس میں تم وہ کرو، ہمیں سارا اختیار ہے، باقی ہم کر لیں گے گویا کہ۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ شعر نہ سناؤں میں روز بھائی آپ کو؟ بالکل، شعر تو شعر سنائے گا۔ آپ نے دو بات کی نا، شفاعت اور رحمت، اور دونوں کا ذکر حسن رضا خان رحمہ اللہ نے ایک شعر میں کیا۔ فرماتے ہیں، دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں، دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں، شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی، شفاعت کسی کی ہے
किसी की। सुभान अल्लाह। वाह जी वाह। मौलाना हसन रज़ा खान खुदा साहब का पहले- दिया है तेरे पास सब कुछ। वाह वाह ये सारे इख्तियार किसके दिए हुए हैं? वाह वाह वाह। जो हम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फजाइल बयान कर रहे हैं, ये फजीलत अता फरमाने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। अल्लाह तबारक व आप तआला देखिए है। खालिद भाई, मैंने जो एक मैं ये पहलू शेर मुकम्मल जी, करूं पहले। जी 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 फरमाया खुदा का दिया है तेरे पास सब कुछ, हाँ। तेरे होते क्या हमको हाजत किसी की। हाय 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 हाय। और यहीं पर चल के मेरे भी आगे कहा कि हमारा भरोसा, हमारा सहारा, शफाअत किसी की, हिमायत किसी। अल्लाह 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 अकबर। मौलाना हसन रज़ा खान साहब, ये पूरा घराना जो है ना रहमत भरा घराना है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के घराने को अगर देखें तो इस पे अल्लाह ताला की रहमत और फजल जो है ना वो मी बरसा है उसका। आप मौलाना नकी अली खान साहब को देखें, खुद इमाम अहले सुन्नत को देखें, या मौलाना हसन रज़ा खान साहब को देखें। दूसरा पहलू जो मैं शफात का कहना चाह रहा था वो भी मौलाना हसन रज़ा खान साहब ने ही बयान फरमाया ना कि फ़कत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। तो दूसरा सबब ये है शफात का। शफात से एक तो हमें रहमत की उम्मीद बनती है, दूसरा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इख्तियार और आपकी महबूबियत जो है वो पता चलती है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। सलमान भाई, अभी जो बात हुई ना, मैं चाहूँगा उसको भी ले ही लें हम जी जी। कि शफात के या रहमत के भरोसे पर इंसान जो है गुनाहों में मुस्तगरक रहे, डूबा रहे, गुनाहों की भी कश्ती चलती रहे और वो ये भी समझे कि मैं मंजिल पर पहुंच जाऊंगा, तो देखिए बेशक शफाअत के बारे में वाज़े तरीन अहादीस हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमीन मौजूद हैं कि कबाइर गुनाह करने वालों के लिए, हलाकत में पड़ने वालों के लिए मेरी शफाअत, और शफाअत है ही बेसिकली उनके लिए, और अल्लाह ताला की रहमत का भी यही मामला है। लेकिन इन सारी चीज़ों को देख कर अगर कोई शख्स यूँ सोचे कि ठीक है जी अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, महबूब करीम शफाअत करने वाले हैं, तो मैं जो दिल चाहे करूं, मेरा आसरा मजबूत है, मेरी ढारस मजबूत है, मैं ये कर लूं, तो देखिए ये नादानी है। ये मैं दुनियावी मिसाल से अगर समझाऊं सलमान भाई, तो दुनिया में बहुत सारे ऑर्थोपेडिक्स हैं, सर्जन्स हैं, जिनके बारे में बड़ा मशहूर है कि जनाब आपकी हड्डी का कचूमर भी निकल जाए ना तो ये जोड़ देंगे। हाँ जी। आपको जैसी डैमेजिंग हो जाए ये सही कर देंगे अगर बर वक्त आप इनके पास पहुंच जाते। लेकिन उन पे भरोसा करते हुए कोई भी अपना हाथ पैर नहीं टुटवाने खड़ा हो जाता। और अगर कोई टुटवाने खड़ा हो जाए कि जी ठीक है डॉक्टर तो मौजूद है, जो दिल चाहे मेरे साथ करो फिर, या मैं अपने साथ करूं, तो लोग उसे बेवकूफ़ ही कहेंगे, अक्लमंद नहीं कहेंगे। और ये जो हमारे नाजिर ने सवाल किया था ये भी, और अगर कोई खुदा न खास्ता इस गलत फहमी का शिकार है तो वो भी गौर कर ले कि हम क्या करते हैं। चीज़ें जो है ना वो यकीनी तौर पर बहुत सारी अकीदे के एतबार से भी और फिज़िकल अटैचमेंट के लिहाज से भी मौजूद होती हैं, लेकिन हर चीज़ को इस्तेमाल करना, हर चीज़ का एक क्रीज से निकल के उसे इस्तेमाल करना, ये दुरुस्त नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास ना कोई बैंडेज हो, अब जिस बैंडेज को लगाएं कहाँ, कोई जख्म होगा तो बैंडेज लगाएंगे तो आप अपनी उंगली काट लें कि बैंडेज ज़ाया होगी, उंगली काट के कम से कम इस पर बैंडेज कर दें। ये बात बड़ी हल्की है लेकिन समझने समझाने की है कि हमें जो है ना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत के तलबगार हैं हम। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा भरोसा आपके रब की रहमत पर, आपकी शफाअत ही पर है, अपनी नेकियों पर नहीं है। लेकिन उन्होंने रास्ता यही बताया। आप देखिए बड़ी मशहूर हदीस है, बार बार बयान होती है, हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अली कि जब उन्होंने उनसे आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल या रबिया, रबिया मांग, क्या मांगता है, बगैर तखसीस के, तो उन्होंने जन्नत में रफ़ाकत मांगी। तो जन्नत में जन्नत अता किया जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सहाबा को जन्नत की बिशारत यूँ दी है, उन्होंने बांटी है गोया के। लेकिन हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी यही पैगाम दिया, यही बात की कि ठीक है रबिया, जन्नत तो तुम्हें मिलेगी ही, लेकिन तुम नेकियों से, तुम नवाफिल से, मेरी सजदों की कसरत से मेरी मदद करो, जन्नत के तलबगार बन जाओ, जन्नत के हकदार बन जाओ। तो हमें उस रास्ते को अपनाना चाहिए और हमें फिर शफाअत का उम्मीदवार होना चाहिए। बड़े बड़े औलिया इकराम, उलमा इकराम की सीरत को और ज़िंदगियों को अगर हम देखें, खुद सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान की ज़िंदगियों को हम देखें, जो मशाले हिदायत हैं, मशाले नूर हैं, वो नेकियां करते थे और शरीयत की पाबंदी करते थे, सुन्नतों की आयनादारी इख्तियार करते थे और फिर रब की रहमत पर और शफाअत मुस्तफ़ा पे भरोसा किया करते थे। दुरुस्त फरमाया। तो हमारा भी यही अंदाज होना चाहिए। जी खालिद भाई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब के महबूब हैं और ये महबूब
کوئی ایسی چیز نہیں دی گئی کہ جس کے آسرے پر امت کو رب سے دور کیا جائے. صحیح. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. صحیح. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں صحابہ کی ذمہ داریاں لی ہیں نا کہ میں جنت میں داخل کرواؤں گا، میری ذمہ داری ہے، ہمارا معاملہ میں نے اپنے سپرد کر لیا، وہاں بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ انداز ہمیں بتاتا ہے کہ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیسا محبت میں اضافہ ہوا، پھر ان کے اعمال کی کثرت کیسی ہو گئی، پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی پہچان انہیں کیسی ہوئی کہ وہ رب العالمین جل وعلا کے قرب کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے جو یہ شفاعت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے، سلمان بھائی کوئی شخص میں نہیں سمجھتا کہ وہ محض اس لیے گناہ کر رہا ہو کیونکہ شفاعت ہو جائے گی لہٰذا مجھ پر گناہ کرنا لازم ہے، کوئی یوں نہیں کر رہا ہوگا، بلکہ جو غلطیاں کر جاتا ہے نا اس پر وہ کہتا ہے یار غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب شفاعت بھی فرمائے کاش ہم اس لائق بھی ہو جائیں. یعنی جب حضور کی شفاعت کی بات آئے گی نا تو اس کے دل میں خود وہ جھکاؤ آئے گا کہ یار میں کیسا ہوں اور کتنی بڑی بات کر رہا ہوں. میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی طرف مجھے آنا چاہیے، اتنے بڑے مرتبے والے اور میں ایسا. یعنی ایک مثال سے میں آپ کو اگر بات سمجھاؤں، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اس بات کو آسان کرنے کی کوشش کروں تو جو اونچے خاندان والا ہوتا ہے نا جس کے والدین کا ایک اسٹیٹس رہا ہو تو بچے کے لیے اتنی بات کافی ہوتی ہے کہ یار میں اس خاندان سے ہوں، یہ بات مجھے لائق نہیں ہے، یہ بات کافی ہوتی ہے. جب ہم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس تعلق کو جوڑتے ہیں کہ حضور رب العالمین کے محبوب ہیں، حضور کے صدقے میں حضور کی امت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، تو پھر بندے کا یہ خیال آنا مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی کیونکہ حضور کا مرتبہ بہت بلند ہے رب کی بارگاہ میں لہٰذا میں گناہ کروں گا. یہ سوال کیسے پیدا ہو سکتا ہے، یہ خیال کیسے آ سکتا ہے؟ بلکہ خیال تو یہ آئے گا حضور کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، ہمیں کچھ کام کر لینے چاہیے، بڑوں سے نسبت ہماری ہے تو ہمارے کام بھی بڑوں والے ہونے چاہیے. لاج بھی تو رکھے نا جی ہاں، نسبت کی لاج بھی رکھنی ہے، ہمارے کام بھی بڑوں والے ہونے چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دین ہمارے لیے لے کر آئے ہیں اور جو سرفرازیاں حضور کے صدقے سے ہمیں ملی ہیں، رب العالمین نے ارشاد فرمایا نا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، کہ تم تو نار دوزخ کے کنارے پر ہی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے تمہیں بچا لیا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تو بچایا. ارشاد فرمایا کہ یاد کرو کہ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی بدولت تم بھائی بھائی ہو گئے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا، وہ نعمت کیا تھی؟ مفسرین نے یہاں بیان فرمایا اس نعمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ نعمت ہے جو بچانے والی ہے. تو جب ان کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر ایک شاعر نے بڑی پیاری ایک ترجمانی کی، کہتے ہیں کہ دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں. اپنے حالات کا بھی موازنہ کرے بندہ، اپنے حالات کا بھی جائزہ لے اور پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھے تو اسے بار بار یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو وہ اسوہ ہے، یہ تو وہ سیرت ہے جس کو اپنانے کا مجھے درس دیا گیا ہے. تو یہ تو رب العالمین کی فرما برداری میں لگی رہی، فرما برداری میں لگانے کے لیے آئی، تو پھر جب میں اس کے پیچھے چلوں گا تو رب سے دور کیوں جاؤں گا، بلکہ میں تو اپنے اعمال کو بڑھانے والا بنوں. قربان جائیے. میں ایک اور بھی بات کر دوں، خالد بھائی کی بات کی انڈورسمنٹ ہو جائے گی. اعلی حضرت امام علیہ سنت نے حضور کی شفاعت کی امید جب دلائی ہے تو آپ نے کہا ہے کہ نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے، ہم بدوں کے لیے کافی ہے بھروسہ تیرا. اور آپ نے جو ایک اور مقام پر جو ہے وہ انداز اپنایا ہے، جس طرح خالد بھائی نے فرمایا کہ حضور کی شفاعت سے گناہوں پر دلیری نہیں بلکہ عاجزی ہو، توبہ ہو، دل کا جھکاؤ ہو، اور پھر سہارا جھک تو یہ رہا ہے، مایوسی کے اندر نہ جا پڑے، مایوسی کے گڑھے میں نہ جا پڑے، تو سہارا حضور کی شفاعت دے رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں اعلی حضرت نے ایک اور بات بھی لکھی، فرماتے ہیں دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں. یہ ہم غور کریں اس بات پر. اور کیا ایک اور مقام پر کیا خوب بات کی کہ ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے
पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। अल्लाह अकबर। ये भी अंदाज है। तो बड़ी प्यारी खालिद भाई ने जो है वो बात इरशाद फरमाई। आका करीम की जब याद आए तो फिर इंसान को चाहिए कि वह अपने दिल को ऐसा बनाए, अपने अंदाज को ऐसा बनाए कि याद आए तो फिर तबीयत में झुकाव आए। अल्लाह। और खुशबख्ती है उसकी कि जिसके दिल में ये नरमी आए और वही दुरुस्त मफहूम समझा और वही दुरुस्त समत में जो है वो जा रहा है। लेकिन अगर कोई गुनाहों पर दलेर हो रहा है माअज़ल्लाह, वैसे ये लगती बात मुश्किल है, लेकिन अगर बिलफर्ज भी अगर मान लिया जाए इसको, तो फिर ऐसा बंदा जो है वो अपने दिल का इलाज ज़रूर करे। क्या अल्लाह और उसके रसूल के साथ जो है वो मजाक कर रहा है, ठट्ठा कर रहा है? हाँ ठीक है, हुजूर ने मना किया ये काम नहीं करना और फिर कर भी रहा है और फिर दलेर हो रहा है कि अब मैं यूं भी हूं। ये जो अंदाज बुजुर्गों के अंदाज है ना, उसमें ये आजदी भी है, इनकिसारी भी है और हुजूर की बारगाह पर भरोसा भी है। वो उनके अपने अमाल आप देखें, जैसे आला हज़रत के हम अशार अभी पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं खालिद भाई, महरोज भाई, इमाम अहले सुन्नत के जो है वो अशार के, हमने खता में ना की तुमने अता में ना कोई कमी सरबरा तुम पे करोड़ों दुरूद है जी। गंदे निकम में कमीन महंगे हो कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद, करके तुम्हारे गुनाह और मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। आप देखें इनके अपने अंदाज क्या हैं। इनके अपने अंदाज ये हैं कि सारी जिंदगी इश्क रसूल में, इताअत रसूल में, मोहब्बत रसूल में गुजार रहे हैं। ये वो हैं कि जिनका उम्मती होने की तमन्ना अंबिया अपने दिल में रखते थे। अल्लाह। इब्राहीम व इस्माइल, मूसा व ईसा की तमन्ना अलैहिमुस्सलाम ये थी कि काश हम उनके उम्मती होते। और आप देखें कि हमें सआदत मिल गई और बिन मांगे मिल गई कि हम उनके उम्मती हो गए। सलमान भाई यहाँ पे दो बातें, एक तो ये कि नबी पाक अलैहिस्सलाम उम्मतियों को बेआसरा छोड़ने वाले नहीं है जी। तो उम्मती चाहे जैसा भी हो, कलमा गो है, मुखलिस मुसलमान है, अकीदा उसका सुथरा है, तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की रहमत का भी हकदार है, शफाअत का भी हकदार है, कितना ही बड़ा गुनहगार हो। लेकिन यहाँ पे एक पहलू और है, एक ही किसी की मदद करना, कोई फंस गया उसे निकालना, किसी को भंवर से बचा लेना, लेकिन दूसरा ये चाहत, महबूब की चाहत क्या है। सही। तो महबूब की अगर चाहत आप देखें ना, तो अहदीस करीमा में आया, आज भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में उम्मतियों के आमाल पेश किए जाते हैं कि या रसूलल्लाह ये आपके फलां फलां उम्मती के आमाल हैं, हर किसी के पेश किए जाते हैं, अहदीस में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। तो क्या लिखा गया? लिखा गया कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों की नेकियां देखते तो चेहरा मसरूर हो जाता है, चेहरे पर फरहत के आसार आ जाते हैं। और जब अपने उम्मतियों के गुनाहों को, लग़ज़िशों को और ख़ताओं को देखते हैं तो चेहरे पे कर्ब और तशवीश के आसार आ जाते हैं। वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हमारी भलाई के ऐसे चाहने वाले हैं कि कुरान करीम के हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, ये तुम्हारी भलाई के बहुत चाहने वाले हैं, जो अहकाम शरीयत पर भी दवाम, इस्तिमरार और हुक्म इसलिए ना दें कि मेरी उम्मत मुशक्क़त में पड़ जाएगी। उन्होंने जो रास्ता दिखाया है वही कामयाबी का, वही फलाह का और वही आसूदगी का रास्ता है। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। यकीनन हमें अपने आमाल पर भरोसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आमाल वो करें। रबीउल नूर शरीफ का महीना चल रहा है, गली गली, महल्ले महल्ले, घर घर मिलाद की महफिल मुनक्किद हो रही हैं, हर आशिक रसूल का दिल शादा है। और जब ये बात होती है ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिल चाहता कुछ पेश करें सलमान भाई, लेकिन कैफियत ये होती है कि आप पेश करें, आका क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, तो पेश क्या करें। वो तो मालिक व मुख्तार नबी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों जहां के खजानों की चाबियां उनके दस्त में दे दी हैं, तो उनको हम क्या पेश करें ऐसी चीज़ जैसी उनकी शान के लायक हो। मेरी समझ में तो यही आता है, कुछ और तो पेश शायद हम ना कर सकें, कोई हमारी हैसियत नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो हो, तसव्वुर में ज़रा बांध दे, तसव्वुर बांध दे। हम कहते हैं ना कि काश हमें वो दौर मिला होता, हम भी खाके कदमों में लोटे होते, हमने भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की होती। अगर ज़ियारत की होती, वो दौर मिला होता, तो आप क्या पेश करते? गौर करें सलमान भाई, एक आशिक की सबसे बड़ी जो
چاہت ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کے محبوب کو خوشی ملے، اس کے ذریعے سے اس کے محبوب کو آسودگی ملے، اس کے محبوب کو فرحت ملے، بے چینی نہ ملے۔ اور یہ جو میں نے بات بیان کری کہ نیک اعمال جب پیش ہوتے ہیں امتیوں کے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسرور ہوتے ہیں، چہرے پہ فرحت کے آثار آتے ہیں۔ تو کیوں نہ آج ہم اس ماہ ربیع النور شریف میں، اس ماہ میلاد میں یہ نیت کر لیں کہ آقا اور تو کوئی تحفہ پیش نہیں کر سکتے، لیکن ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں جب ہمارے اعمال پہنچتے ہیں اور اگر وہ گناہوں پہ مشتمل ہوتے ہیں، وہ ناکامیوں پر مشتمل ہوتے ہیں، وہ خطاؤں پر مشتمل ہوتے ہیں، تو آپ کو تشویش ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ میری ذات سے آپ کو تشویش نہیں ہوگی، یا رسول اللہ میری ذات سے آپ کو میرے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ملیں گے۔ کوشش تو کر سکتے ہیں نا، اور میں آپ کو فرحت پہنچاؤں گا۔ خالد بھائی اگر میرے ذریعے سے ذرا سوچے، تصور میں جائیں سلمان بھائی، یہ عشق کی بھی بات ہے، علم کی بھی بات ہے، احادیث کے تحت میں بات کر رہا ہوں، ذرا تصور میں جائیے کہ میں اس بات کا باعث بن جاؤں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نور پر فرحت کے آثار آتے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی، اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے اعمال کو دیکھ کے خوش ہو جائیں، فرحت کے آثار آ جائیں۔ تو بہرحال ہمیں شفاعت پہ امید بھی رکھنی ہے، یقین بھی رکھنا ہے، اس سے معاذ اللہ بزدل نہیں ہونا۔ اصل میں شیطان تو کسی حال میں خوش نہیں ہے، وہ تو مومن کا جسے کہتے ہیں نا محاورے کی زبان میں بیڑا غرق کرنے پہ تلا ہوا ہے، ہاں وہ تو تلا ہوا ہے۔ تو شفاعت کا موضوع اور رحمت کا موضوع کوئی بھی ہو، جب بات کرتے ہیں تو شیطان کہیں نہ کہیں سے وسوسے اور کوئی نہ کوئی چیزیں لے کر آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال کی، ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے۔ ہم نے شفاعت کے عقیدے کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، یہی تو وہ لنگر ہے جس سے کشتی امت رکی ہوئی ہے اللہ کی رحمت سے، تو ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اور اس کو پکڑنے کے بعد اس کو مزید مزین کرنا ہے اپنے اعمال سے۔ جی وہ ہے نا کہ عاجز نواز آقا کریم کی ذات ہے، جی جی، عاجز مسکین ہو کے پیش کرے اور جو آپ نے فرمایا وہ کرے تو پھر کیا کرم ہوگا۔ وہ ایک مقام پہ فرمایا نا عاجز نوازیوں پہ کرم ہے اللہ ہوا، عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تولا ہوا، عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تولا ہوا، وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض، وہ دل لگا کے سنتے ہیں اپنے گدا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض۔ سبحان اللہ، ایک شعر آپ بھی سنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض، ان کے گدا کے در پہ ہے یوں بادشاہ کی عرض، ان کے گدا کے در پہ ہے یوں بادشاہ کی عرض، جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی عرض، جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور
اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اس کا مقطع بھی پڑھوں آپ کی یاد سے. خالد حسن ادا خان فرماتے ہیں دامن بھریں گے دولت فضل خدا سے ہم, دامن بھریں گے دولت فضل خدا سے ہم, خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی عرض, خالی گئی خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی عرض, سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. سلمان بھائی دو مقامات فتح رضویہ میں اس طرح سے جو نظر سے گزرے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات کی گواہی دی اور اس پر بہت ساری گواہیوں کو موقع کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں, اللہ گواہی دیتا ہے, فرشتے گواہی دیتے ہیں, تمام جنات و انسان گواہی دیتے ہیں, ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے. یوں رب العالمین جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور پھر اس کے بعد جو موضوع تھا وہ انتہائی اہم تھا. وہ موضوع تھا کہ یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بابت. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب, اور پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا, اعلیٰ حضرت نے پھر یہ فرمایا یا رسول اللہ اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ آخری نبی ہیں. اور دوسرا مقام یہ شفاعت کا ہے جہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسماع الاربعین میں وہ احادیث مبارکہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر دال ہیں وہ بیان فرمائی. اور یہ حدیث بالخصوص جب بیان فرمائی حضور نے ارشاد فرمایا شفاعتی یوم القیامت حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلہا, میری شفاعت بروز قیامت حق ہے, جو اس پر ایمان نہیں لائے گا, یقین نہیں رکھے گا, وہ اس کا اہل بھی نہیں ہوگا. پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں منکر مسکین اس حدیث متواتر کو دیکھے اور اپنی جان پر رحم کر کے شفاعت مصطفیٰ پر ایمان لائے. پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے, بے شک تو نے ہدایت عطا فرمائی, تو ہم تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر ایمان لائے ہیں. اے اللہ تو جانتا ہے, تو گواہ ہو. اس طرح کے جملے ارشاد فرمائے اور پھر لکھتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت میں ان کی شفاعت کے لائق بنا دے. یہ جملے دیکھیں کیسے انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ شتر بے مہار کی طرح نہیں پھرنا. جب عقیدہ شفاعت کا رکھ رہے ہیں اور حضور کا اس طرح سے لوگوں کو اس پر یقین دلانا اور یقین کی طرف مائل کرنا کہ جو اس کا انکاری ہوگا وہ اس کا اہل بھی نہیں ہوگا. اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں مولا تو جانتا ہے کہ ہم تو اس کے اقراری ہیں, اس کے انکاری نہیں ہے, تو یا اللہ تو ہمیں اس کا اہل بھی بنا دے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے سلمان بھائی یہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رسالہ لکھا اس میں آپ دیکھیں تو یہ جو سوال ہے نا کہ شفاعت کے عصر میں لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں, یہ ایسا لگتا ہے کہ جو منکرین شفاعت ہیں یہ ان کا کیا ہوا واویلا ہے کہ وہ تو اہل نہیں اور دوسروں کو یہ باتیں کہہ کر شفاعت سے محروم کروانا چاہتے ہیں. جبکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ سوال صرف 3-4 لائن پر مشتمل ہے, بلکہ کتاب میں اس کو یوں دیکھا جائے تو شاید 2 لائن بنے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کس حدیث سے ثابت ہے. کتنی دیر کا سوال ہے, کتنی لائنیں بنتی ہوں گی. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اس پر احادیث بیان فرمائی وہ 40 احادیث ہیں. فرمایا بفضلہ تعالیٰ احادیث تو اس میں بہت ساری ہے, سرے دست ہم یہ عرض کیے دیتے ہیں. تو اولاً آیات بیان فرمائی, پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو بیان فرمایا, اور جب اس جواب کا آغاز کیا نا تو خطبہ اس طرح ارشاد فرمایا الحمدللہ البصیر السمیع والصلاة والسلام علی البشیر الشفیع. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے لیے ہیں جو بصیر ہے, دیکھنے والا ہے, سننے والا ہے, اور درود و سلام نازل ہوں
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ کیا جو خوشخبریاں دینے والے ہیں اور شفاعت فرمانے والے. واہ واہ واہ. وعلی آلہ وصحبہ کل مسائن وسطی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب پر صبح و شام سلام نازل ہو، درود نازل ہو. پھر فرمایا سبحان اللہ. ایسے سوال سن کر تعجب آتا ہے. ایسے سوال سن کر، کس حدیث سے ثابت ہے حضور کی شفاعت؟ کہتے ہیں ایسے سوال سن کر تعجب آتا ہے کہ مسلمان و مدعیان سنیت اور ایسے واضح عقائد میں تشکیک کی آفت. کہتے ہیں یہ بھی قرب قیامت کی ایک علامت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر فرمایا احادیث شفاعت بھی ایسی چیز ہیں جو کسی سے چھپ سکے. 20 صحابہ، 100 تابعین، 1000 محدثین ان کے راوی، حدیث کی ہر گونہ کتابیں، صحاح، سنن، مسانید، معاجین، جوامع، مصنفات ان سے مالا مال. فرماتے ہیں اہل سنت کا ہر متنفس، یہاں تک کہ زنان و اطفال بلکہ دہقانی جہال بھی اس عقیدے سے آگاہ. خدا کا دیدار، محمد کی شفاعت ایک ایک بچے کی زبان پر جاری ہے. یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جو یوں مسلمانوں کی رگے جاں میں پرویا ہوا ہے، سمویا ہوا ہے، اور اس پر اگر کوئی تشکیک دلا رہا ہے تو وہ بھی غلط کر رہا ہے. اور خدا نخواستہ کسی کے تشکیک دلانے کی وجہ سے، وسوسے اور اوہام پھیلانے کی وجہ سے کوئی شخص اسی آسرے پر آ جاتا ہے کہ شفاعت تو مل جائے گی، لہٰذا میں اس لیے گناہ کر رہا ہوں، تو یہ بہت بری بات ہے. دونوں طرح کی آفتوں سے بچیں. اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شفاعت کو جب تسلیم کر رہے ہیں تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لائی ہوئی تعلیمات کو بھی تسلیم کریں اور ان پر چلنے کی کوشش. خالد بھائی، اس کی ایک اور وجہ میں عرض کروں، دین اسلام کی تعلیمات دیکھیں، تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، بالخصوص نبی کریم علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس کے بعد کے حالات دیکھیں تو مدنی چینل کے ناظرین بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر عاجزی، انکساری اور حق کی تلاش کا پہلو آپ کی ذات میں ہے نا، اور سعادت ابدی آپ کے نصیب میں ہے، تو آپ راہ حق سے نہیں بھٹکیں گے. لیکن اگر آپ کا نفس آپ کو تکبر پر، فخر پر، کسی قسم کے ایک مصنوعی اسٹیٹس پہ ابھارتا ہے، تو پھر سلمان بھائی آپ کا نا دامن حق سے وابستہ ہونا بڑا مشکل ہے. اور اگر ہیں تو پھر رہنا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین. دین اسلام کے دامن میں آ کے نا امن ملتا ہے، یہ یاد رکھیں، لیکن سر جھکانا پڑتا ہے. واہ 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 واہ. سر جھکا کے امن ملتا ہے. سبحان اللہ. اگر آپ چاہیں کہ سر اٹھا کر اور اکڑ کے چلیں دین اسلام کے مقابلے پہ، تو پھر جو ہے نا منہ کے بل بندہ گرتا ہے، اور ایسا گرتا ہے کہ غیر ذلت میں چلا جاتا ہے دنیا میں بھی، اور آخرت کی رسوائی اس کے سوا ہے. اور اس کی دسیوں مثالیں احادیث کریمہ میں قرآن کریم کی روح سے میں پیش کر سکتا ہوں. آپ دیکھ لیجئے کہ جو اولاً ایمان لانے والے افراد ہیں نا، ان کا ایک بنیادی عنصر آپ کو ملے گا، ان کے اندر علم ہوگا، ان کے اندر عاجزی ہوگی، ان کے اندر حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو، حضرت علی ہو یا حضرت زید ہو، یہ اولین اسلام لانے والوں کا میں نے آپ کو صرف نام لیے ہیں. ان سب ناموں کو اگر دیکھیں گے تو ان میں آپ کو حلم بھی ملے گا، صبر بھی ملے گا اور عاجزی بھی ملے گی. اور جن میں تکبر تھا نا کہ ہم یہ، ہم وہ، ہم فلاں، ہم باشعور، ہم یہ سارے جو تھے نا، ابو لہب، ابو جہل اور ان کے ہمنوا ذلیل ہو گئے، وہ ذلیل و رسوا ہوئے دنیا میں بھی. اچھا انہیں بھی پتا تھا. آپ دیکھیے اندھیر کیسی مچتی. توبہ توبہ. اندھیر دیکھیے خالد بھائی، جب ذلت اور اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اندھیر کیسی مچتی ہے. کہ ان کافروں کو بھی پتا تھا کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہماری ہلاکت کا کہہ دیا ہے نا، تب ہم ہلاک ہو کر رہیں گے. ابو لہب کو بھی پتا تھا، اس کی بیوی کو بھی پتا تھا کہ اب بربادی ہمارا مقدر ہے. یہ پتا ہونے کے باوجود سلمان بھائی یہ آگ بجھا نہیں سکے، یہ اس برائی سے یا اس ہلاکت سے بچ نہیں سکے. تو ہم اپنے اندر آج جو مسلمان زندہ ہیں، ہم جو موجود ہیں سلمان بھائی، اکڑے نہیں، پھوپھا نہ کریں، اور یہ اپنے اسٹیٹس کے رو میں نہ رہیے، اپنے منصب کے، اپنی 4 کتابوں کے علم کے اسٹیٹس پہ نہ رہیے. خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول کا خوف
اور ان کی بارگاہ میں عاجزی جو ہے نا، یہی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے نا، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ پاک اسے ایسا کامیاب فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کا نام روشن رہتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی چمکے گی انشاءاللہ۔ واہ واہ واہ، تو یہ سلمان بھائی آج بھی آپ دیکھ لیں، درست خالد بھائی کی بات سے میں 100% ایگری ہوں کہ کسی مسلمان، آپ نے بھی کہی، خالد بھائی نے بھی، کہ کسی مسلمان کا ایسا ذہن نہیں ہوتا، لیکن دیکھیے یہ تو اکثر کے اعتبار سے بات ہے، لیکن شیطان تو میرا آپ کا ہم سب کا ہی دشمن ہے نا، وہ تو ہر وقت ہمارے ایمان کے در پر ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جہاں پہ دولت ہوتی ہے وہیں تو چور آتے ہیں، تو جب آپ کے پاس دولت ایمان ہے تو کہیں شیطان مردود جو ہے جنات کے روپ میں، کہیں انسانوں کے روپ میں، کہیں وسوسے کی صورت میں، وہ اس کو اگلنا نگلنا اور برباد کرنا چاہے گا، تو ہم اس کی حفاظت کا حصار قائم کریں۔ جی درست فرمایا، اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ صلحاء کی صحبت اختیار کی جائے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ ایک بہترین اس کے لیے ایک چیز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی، عقیدے کی، نظریے کی حفاظت فرمائے۔ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اب ہم انشاءاللہ صلاۃ اسلام پڑھیں گے اور امام علیہ سنت کا ہم اس میں سے ایک شعر پڑھیں گے۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، اور تمنا ہے روز محشر، تمنا ہے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ اللہ نصیب فرمائے، آمین آمین۔ ایسا السلام پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ
शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। खुले आँख